کہ کچھ لوگ صحابہ کرام کی طرف اجتہادی غلطی منسوب کرتے ہیں، اس آڑ میں کچھ کہتے ہیں، اجتہادی غلطی کی تعریف کرتے ہوئے وضاحت فرما دیں۔ بھائی اجتہادی خطا جو ہے صورتاً خطا ضرور ہے، لیکن اس پر گناہ نہیں۔ حدیث پاک ہے بخاری شریف میں، اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران، کہ مجتہد کا فیصلہ اگر ٹھیک ہو تو 2 اجر ملتے ہیں، وَإِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ واحد، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر مجتہد فیصلہ اجتہاد کے بعد کرتا ہے اور وہ فیصلہ خطا ہوتا ہے تو اسے 1 اجر ملتا ہے، لیکن گناہ اس صورت میں بھی نہیں ہے۔ تو اہل ہو اجتہاد کا، اہل ہو اجتہاد کا، اور وہ اپنی توجہ کامل کر کے اپنی طرف سے پوری کوشش کرے صحیح بتانے کی، پھر اگر وہ خطا ہوتا ہے تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں بیٹا کہ کسی نے دوائی دی اور مریض مر گیا، اگر وہ سند یافتہ ڈاکٹر نہیں ہے تو وہ گرفتار ہوگا، جیل جائے گا۔ تو جب ڈاکٹر نہیں تھا تو نے دوائی دی کیوں؟ وہ مجرم ہے۔ لیکن آپ کے سند یافتہ ڈاکٹروں کے ہاتھ سے کتنے قتل ہو جاتے ہیں، آپریشن میں کتنے مر جاتے ہیں، نہ کوئی دعویٰ کرتا ہے، نہ کوئی پرچہ درج ہوتا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر گرفتار ہوتا ہے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہے کیونکہ یہ ڈاکٹر ہے، اہل ہے آپریشن کرنے کا، اہل ہے دوائی دینے کا، اہل ہے۔ اب اگر کامیاب نہیں ہوتا تو اس کا قصور نہیں، سمجھ آئی بات؟ کامیاب نہیں ہوتا تو اس کا قصور نہیں، اللہ پاک کی طرف سے اگلے کی زندگی اتنی تھی۔ وہاں مجتہد اگر کامیاب نہیں ہوتا، مجتہد کا قصور نہیں، اللہ کی طرف سے حکمت یہ تھی۔ جیسے یہاں اللہ کی طرف سے حیاتی زندگی یہ تھی، ویسے وہاں اللہ کی طرف سے حکمت یہ تھی۔ اس کی میں تھوڑی سی مثال عرض کرتا چلوں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دین سکھایا وہ ہے تو تدریجاً آہستہ آہستہ سارا کامل صورت جا کر آخر میں بیٹھی، لیکن جو صورتیں تبدیل ہوتی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے بھی اکثر کو جو تبدیل بھی ہو گئی ان کو بھی جاری رکھا ہے کہ ادا وہ بھی محفوظ رہے۔ جیسے رفع یدین منسوخ ہو گیا، لیکن بعض مجتہدین ان روایات پر عامل ہیں اور حضور علیہ السلام نے کوئی نماز رفع یدین سے بھی پڑھی ہے نا تو وہ ادا بھی باقی ہے۔ یوں اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کی ہر ادا کو جیسے محفوظ رکھا ہوا ہے، کسی مجتہد کا ذہن ادھر چلا جاتا ہے ترجیح کے لیے، کسی کا ذہن ادھر چلا جاتا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس ادا کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس ادا کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ لیکن جیسے غیر ڈاکٹر غیر مستند نسخہ نہیں دے سکتا، اسی طرح جو نااہل ہے غیر مقلد کو حق نہیں ہے کہ وہ اجتہاد کر کے فتوے دیتا پھرے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو صحابہ کرام یقیناً مجتہد ہیں، اور ان میں سے بعض کی اگر اجتہادی خطا ہو بھی صحیح تو وہ کوئی توہین نہیں ہے، اور
وہ کوئی عیب نہیں ہے.